الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے سیرت کا ٹاپک تھا اور میں نے آپ کے سامنے جو تفصیل سے ذکر کیا اور وہ سارا سورہ احزاب جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کے مضامین ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک ہم سیرت کو ٹھیک سے نہ سمجھیں ہم قرآن کو بھی اسی طرح تفصیل سے نہیں سمجھ سکتے۔ تو دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ قرآن سیرت اس کی عملی تفسیر ہے قرآن کی، لہذا سیرت کو پڑھنا سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اور آپ کے پاس ایک ہفتہ ہوتا ہے اس کتاب کو، یہ رقیق المختوم اور جو ہینڈ آؤٹ میں آپ کو بھیجتا ہوں، ان کو ضرور پڑھ لیں اور سوال کر لیں تاکہ آپ کی ساری الجھنیں اور مشکلیں دور ہو کر آپ سیرت کو جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ قرآن بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم واپس آج شروع کرتے ہیں سورہ احزاب کی آیت 59 سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور 59 میں پڑھا چکا ہوں بڑی تفصیل سے۔ اب مجھے آپ یہ پہلے بتائیں کہ قرآن کی کون سی صورتیں ہیں جن میں گھر کے اندر پردے کے احکامات موجود ہیں؟ گھر کے اندر پردے کے احکامات کے حوالے سے کون سی آیات ہیں قرآن کی؟ سر سورہ نور کی آیات سورہ نور 31 سے 33۔ نہیں، آپ نے صحیح بتائیں۔ سورہ الاحزاب 59 آئے۔ آپ کو میں نے جو سوال کیا ہے نہ آپ نے سمجھا ہے اور نہ آپ نے ٹھیک جواب دیا ہے۔ گھر کے اندر پردے کے احکام لکھیں، آپ اپنے قرآن پر لکھیں۔ گھر کے اندر پردے کے احکام سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ نور بعد میں نازل ہوئی ہے۔ سورہ احزاب جنگ احزاب کے بعد جو شوال 5 ہجری میں ہوئی ہے، جنگ احزاب اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اسی لیے اس میں تبصرہ بھی ہے اور وہ سارے واقعات ہیں۔ حضرت زینب کا واقعہ بھی وہاں موجود ہے۔ لہٰذا یہ گھر کے اندر پردے کے آداب جو ہیں وہ احزاب کی 53 کا 55 ہیں، اور پھر باقی سارے گھر کے اندر پردے کے جو وہ ہیں احکام وہ سورہ نور میں ہیں۔ یہ سارے میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ گھر کے اندر، کہ آپ کا گھر کیسا صاف ستھرا پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ وہاں یہ گندگیاں نہ آ سکیں۔ اور ایک آیت جو گھر کے باہر پردے میں ہے کہ خاتون خانہ جب گھر سے نکلے باہر تو اس کے پردہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ احزاب کی 59۔ سورہ احزاب کی 59۔ اب یہ لکھ لیں قرآن کے اوپر، اور جب بھی آپ کو حوالہ ان کو پڑھیں سمجھیں۔ اچھا، سورہ نور کی اہمیت کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں۔ سورہ نور کی ایک خاص اہمیت ہے۔ جی، اس کے بارے میں پہلی آیت میں کہہ دیا گیا سورۃ انزلناها وفرضناها، اس کے سارے احکامات جو ہے ہمارے پر فرض کی طرح لاگو۔ اب بڑے غور سے سنیے، آپ نے بڑی آدھی بات کہی ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ قرآن سارے کا سارا اللہ کے فرامین ہیں، اور جس طرح کی اہمیت سے ذکر کیا گیا ہے اسی طرح وہ حکم ہم نے اسی طرح ہمارے اوپر فرض ہے اور لازم ہے اس پر عمل کرنا۔ لیکن سورہ نور واحد صورت ہے جس میں اللہ نے کہا ہے پہلی آیت میں انزلناہا وفرضناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم نے فرض کر دیا۔ جو بھی ہدایات، جو بھی تعلیمات، جو بھی احکامات ہیں
ان پر آپ نے عمل کرنے کا حق ادا کرنا ہے۔ اور بڑے غور سے سنیے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر وہ سارے معاشرتی احکام ہوں جو سورہ نور میں نازل ہوئے ہیں، ہمارا گھر پوری طرح اسلامی تعلیمات سے جگمگا اٹھے اور وہاں شرم و حیا کے سارے جو نارمز ہیں وہ موجود ہوں گے۔ جب ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پہلے گھر خراب ہوتا ہے، گھر بگڑتا ہے، پھر محلہ بگڑتا ہے، پھر پورا معاشرہ بگڑتا ہے۔ نوٹ فرمائیں بات کو۔ اس لیے میرے اور اوپر آپ کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ احکامات جو گھر کے اندر کے ہیں ان پر فرض سمجھ کر اللہ کے احکامات کو منو ان نازل ہم اس پہ عمل کریں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 59 میں ترجمہ کر رہا ہوں، پھر آپ کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جو میں نے اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں کہ حالانکہ میں کرا چکا ہوں تاکہ آپ سن لیں۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دو، بتا دو، اعلان کر دو اپنی بیویوں کو، و بناتک، اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین۔ تو آپ لوگ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ نساء المومنین میں۔ نساء المؤمنین میں۔ تو آپ کے لیے ڈائریکٹ خطاب ہے، کیا کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کی بیٹیاں اور مومن عورتیں کیا کریں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، تو وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ یہ جلابیب جو ہوتی ہے، یہ پتہ ہے کون سی چادر ہوتی ہے؟ جی سر، بڑی چادر۔ جلباب ہوتا ہے جو باہر نکل کر بڑی ہاں، چادر، بڑی چادر۔ اچھی طرح نوٹ کر لیں، وہ دوپٹے جس میں سے بال بھی نظر آتے ہیں آج، وہ عورتیں باہر پہن کے نکلتی ہیں۔ مسلمان عورتیں سوچیں کہ ہم اللہ کے احکامات کی کتنی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر ہوں، ہمارے بازار ہوں، ہماری گلیاں ہوں، آج کس طرح جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کا نمونہ بنی ہوئی ہے۔ تو جلابیب آپ کو پتہ چل گیا، ذالک ادنا ان یعرفنا، یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مناسب طریقہ یہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یوزین، اور نہ ستائی جائیں۔ اب جب پردے میں ہوگی تو یہ مسلمان عورت کی نشانی ہے، اور پھر کوئی ہمت نہیں کرے گا، اگر ہمت کرے گا تو حکومت کا فرض ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ کی دو صفات لائی گئی ہیں، وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے ان عورتوں کے لیے جو یہ احکامات کی پابندی کرتے ہوئے ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ ضرور معاف کرے گا، بشرطے کہ ان کے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ یہ بات میں نے دوبارہ اس لیے دہرا دی کہ تاکہ گھر کے باہر پردے کا پوری طرح اہتمام آپ کے سامنے آ جائے۔ اور سب سے جو اہم بات ہے وہ سورہ نور کی آیت 30 اور 31 ہے۔ وہاں کیا کہا گیا ہے بھلا جلدی سے بتائیں، سمری بتائیں۔ سورہ نور آیت 30 اور 31۔ غض بصر کا حکم ہے سر جی، اور اس کے بعد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا، اور پھر ان رشتوں کا ذکر ہے عورت کے لیے، عورت کو بھی غض بصر کا حکم بھی ہے، اور ساتھ وہ اس کے تمام جو آپ جو اصل بات گناہوں سے ہے اس کو آپ پاسنگ ریمارکس کے طور پر کہہ رہی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، بچا کے رکھیں، عورتیں بھی اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں۔ یہ بہت بڑا حکم ہے، اور یہ نگاہ کی بد نگاہی جو ہے وہ بڑی ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے، اور نگاہ کو نیچا بچا کے رکھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری برائیاں جو ہیں وہ ان سے انسان بچ جاتا ہے۔ مردوں کو الگ حکم دیا آیت 30 میں، اور عورتوں کو الگ حکم دیا آیت 31 میں، پھر باقی سارے احکامات اس کے بعد ہیں۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اب آئیے یہاں، اب ذرا اس وقت مکے کے حالات دیکھیے، ساری مدینے کے۔
کیوں؟ جنگ احزاب کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا بدل گئی۔ کیسے دنیا بدلی؟ کہ وہ مسلمان جو دنیا میں سب سے کمزور سمجھے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو غزوہ احزاب میں فتح دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافروں کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ہم ان کا عسکری اعتبار سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے زبردست قسم کا پروپیگنڈا شروع کیا جو مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کے خلاف تھا۔ اب یہاں ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ مبعوث ہوئے تھے دین کو غالب کرنے کے لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دے دیا تھا، ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا، تو آپ نے اس کو کس طرح اس کو نافذ کیا، اس کی تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ اور یہاں بتایا کہ اگر یہ منافق اس کے باوجود بھی باز نہ آئیں تو پھر ان کا کیا حشر ہونا چاہیے؟ یہ اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ لَئِن لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق لوگ باز نہ آئیں، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور وہ لوگ بھی جن کے دل میں نفاق کا مرض ہے، وَالْمَرْجُوفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ جو لوگ مدینے میں ہیجان انگیز خبریں افواہیں پھیلاتے ہیں، تو اگر یہ باز نہ آئیں تو پھر کیا ہوگا؟ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوں گے؟ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر وہ شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ جب آپ سختی کریں گے تو وہ یا تو سیدھے ہو جائیں گے یا بھاگ جائیں گے۔ تو اب دیکھا آپ نے کہ اسلامی حکومت کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طرح یقینی بنائے کہ وہاں مومن مرد اور مومن عورتیں اور ان کے بازار ہوں، وہ سارے کے سارے عین اسلام کے احکامات کی پابندی کریں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں غل غپاڑے اور یہ جو بازاروں میں بدتمیزیاں اور یہ شرع انگیزیاں، یہ حکومت کا فرض ہے کہ ان کو روکے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ یہ انہی کے تو لڑکے ہیں، انہی کی تو لڑکیاں ہیں جو بے پردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لائے، اور ان کو یہ کوششیں کریں تو اللہ ضرور لائے گا۔ تو اللہ سے توبہ طائف۔ تو یہ منافقین کو آخری وارننگ دے دی گئی۔ اب اگر یہ پہلے مومنوں کو بتا دیا گیا کہ یہ تمہارے یہاں لباس ہونا چاہیے، گھر سے باہر، گھر کے اندر، اور کوئی فری مکسنگ نہیں ہونی چاہیے، مخلوط محفلیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر اس لباس کے بعد بھی جو آپ باہر مجبوراً عورت کو نکلنا پڑتا ہے تو وہ نکلے، لیکن لباس پورا ہو، ساتر ہو۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ منافقین کریں تو یہ آیت 60 میں بتا دیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ کوئی سوال آیت 60 کے بارے میں؟ قرآن نے آپ دیکھیں کس باریک بینی سے ہمیں باتیں سمجھائی ہیں اور ڈیوٹیز فکس کی ہیں۔ یہ معاشرے کی ڈیوٹی ہے، یہ حکومت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یقینی بنائے کہ یہ معاشرہ پاکیزہ رہے، اور اگر انہی اقدامات کا ہم ان پر بھرپور عمل کریں گے اخلاص کے ساتھ تو یقیناً وہی معاشرہ وجود میں آئے گا جو معاشرہ آج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینے کا معاشرہ تھا، یا خلفائے راشدین کے زمانے کا معاشرہ تھا۔ جب اسلام نافذ ہوتا تو اس طرح عزت اور ناموس کی حفاظت اللہ تعالیٰ بندوبست فرماتا۔ اچھا، یہ تھی آیت 60 اور 61 بھی اسی کا، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جو اس قسم کی حرکتیں گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملعونین، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بھوچھاڑ ہو رہی ہوگی۔ سب سے پہلے اللہ کی لعنت کی، اور پھر حکومت کی سختی جو ہے وہ بھی ان کو ملعونوں کو پوری طرح قابو میں لے گی۔ ملعونین اینما ثقفوا،
تو جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے ان کو پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اس لعنت کی بچھاڑ ہوگی، اخذو یہ پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا اور بری طرح مارے جائیں گے۔ ان حرکتوں کی وجہ سے قانون حرکت میں آئے گا اور وہ ان کو ایسی سزا دے گا کہ یہ شرمندگی سے پھر کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا یہ آج، کاش آپ دیکھیں کہ مغرب میں آپ جائیں، اس معاشرے میں کوئی شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے، وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہاں عزت محفوظ ہے ہی نہیں خاتون کی۔ یہ یورپین معاشرہ ہو یا امریکن یا جہاں بھی اللہ کا دین فالو نہیں ہو رہا، اور ایسے مناظر آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ میں آیت 73 لکھ لیں، اسی کے ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کے بارے میں دوسری جگہ حکم کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں، یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور منافقین کے ساتھ سختی برتنے کا حکم وہاں دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، ان کے خلاف ایکشن لو، کفار اور منافقین کے واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم ہیں مدینے کے، ان کو یہ حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ ہر مسلمان حاکم کے لیے حکم ہے اللہ کا۔ اگر وہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ مسئول ہوگا۔ کوئی سوال آیت 61 کے بارے میں؟ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت سر 60۔ سورۃ توبہ کی کون سی آیت بتائی ابھی آپ نے؟ سوری، جی میں نے توبہ کی آیت آپ کو بتائی ہے 73، 73 نمبر لکھ لیں۔ وہ جو آیات اس صورت کے متعلق ایکسپلینیشن ہوتا ہے وہ آپ کے قرآن پہ نوٹ ہونی چاہیے۔ میں پتہ کیسے لکھتا ہوں؟ 9/73، مجھے پتہ ہے کہ 9 جو ہے وہ توبہ ہے اور 73 اس کی آیت ہے۔ 9/73۔ جزاک اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آیت 62 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دائمی سنت ہے۔ کون سی؟ کہ یہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہے کتنا ہی برا وقت گزرے، کہ انٹی اسلام انٹی نبی کی باتیں چل رہی ہوں، لیکن رب ضرور بالضرور بالآخر باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو قائم کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انبیاء بھیجتا ہے، اور اب انبیاء نہیں آئیں گے، یہ کام مسلمان حکومتوں نے اور مسلمان امت نے کرنا ہے، کہ وہ کیا کرے کہ وہ اللہ کی اس احکامات کا نفاذ پہلے اپنی ذات پہ کرے، پھر زبان سے وہ لوگوں کو سمجھائے کہ اسی میں معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ تو یہ سنت ہے اللہ کی جو پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور آگے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یعنی یہ احکام تھے جو پہلے انبیاء کو بھی دیے گئے، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیے جا رہے ہیں، اور امت نے اس کی پابندی کرے گی تو خیرہ امت ہوگی، اگر اس کو چھوڑ دے گی تو بالکل اسی طرح ذلت سے دوچار ہوگی جس طرح بنی اسرائیل ہو چکے ہیں۔ یہ بڑی سخت آیت ہے اگر میں اور آپ اس کو سمجھیں تو۔ سری آیت 61 کی بات وضاحت چاہتا ہوں کہ یہ منافقوں کو قتل کرنے کا حکم ہے اس کے اندر، جنہوں نے نہیں سر، نہیں سر، وہ آپ اس سے معنی لے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے نا، وہ ہے اخذوا وقتلوا تقتیلا،
یہاں اس کے صحیح معنی یہ ہے کہ بری طرح مارے جائے، قتل نہیں کیا جائے، کہ ان کو بری طرح سزا دی جائے۔ قتلوا تقتیلا کا مطلب یہ ہے، آپ پڑھ لیں، ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیں، کہ ان کو بری طرح سزا دی جائے۔ یہ وہ جو قاتلو، سنیں، قاتلو کا معنی لڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، یعنی لڑنے کے معاملے میں ہے۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ جی جی، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، ایسے سوالوں سے بہت ساری چیزیں اور لوگوں کو بھی کلیئر ہوتی ہیں، ضرور سوال سر کیجیے۔ یہ قتل کر کے مارے جائیں، قتل کرنے کے لیے ان کو جان سے نہیں مارنا۔ قتلو تقتیلا، زور سے مارے جائیں، یعنی ان کو جس طرح کا جرم کیا ہے اسی طرح کی ان کو سزا دی جائے۔ اسلامی حکومت اس کی پابند ہے۔ یہاں حکم جو قتلو تقتیلا، یہ معاشرہ بھی اور حکومت دونوں اس چیز کی پابندی کریں۔ تو یہاں قتل کا معنی وہ قتل نہیں ہے، یہاں ان کو مارا جائے، پیٹا جائے۔ یہ تقتیلا کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ اچھی طرح ان کی ٹھکائی کی جائے، پٹائی کی جائے، تاکہ وہ باز آ جائیں اس کبھی فعل سے۔ سر کلیئر ہے اب؟ جی جزاک اللہ۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے، جو 62 میں ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اس پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ وہ برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور بھلائیوں کو اپنے انبیاء بھیج کر، اپنی دعوت دے کر، بذریعہ وحی لوگوں تک یہ حقائق پہنچا دیتا ہے کہ دنیا میں تم نے کس طرح رہنا ہے۔ اگر دنیا میں اس طرح نہیں رہو گے تو جب میرے پاس ہوگے تو پھر میں حساب لے لوں گا تم سے۔ تو یہ ہے وہ ساری تفصیلات جو یہاں اس آیت کا مفہوم میں آتی ہے۔ آیت 63 پہ آ جائیے، کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے۔ اللہ فرماتے ہیں، ابھی سوال آ رہے ہیں، بڑے غور سے سنیے اس آیت کو۔ یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، قل انما العلم قل انما علمها عند اللہ، اس بات کا علم کہ یہ گھڑی کب قائم ہوگی صرف اللہ کو پتہ ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ قیامت کی بار بار ذکر آتا ہے، نماز میں کہاں ذکر آتا ہے قرآن قیامت کا؟ جلدی بتائیں۔ مالک مالک یوم الدین۔ ہائے ہائے، بہت اچھا، مالک یوم الدین۔ بھلے اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم بتائیے۔ جزا سزا کے دن کے مالک۔ اوہو، یہ آپ جب بات کرتے ہیں نا، سننے والا کہتا ہے ٹھیک ہے ہوتا ہوگا، آپ یہ بتائیں اللہ اس کا مالک ہوگا، وہ حاکم اس دن سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں لوگوں کو، لیکن وہاں سب بے اختیار ہوں گے، اور حساب اللہ کرے گا، اور وہ مالک کبھی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے باطل کو مٹانے کی سزا دے گا۔ جب یہ بتائیں گے نا، اور جب میں نماز میں پڑھتا ہوں گا مالک یوم الدین، کہ کون سا دن ہوگا، کون مالک ہوگا، اور اس کی مجھے پوری طرف، تو میری ہر نماز میں اس چیز کا اشور کروں گا، یقینی بناؤں گا کہ میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کروں۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ آخرت کا یقین پیدا کر دیں، یہ آخرت کی دیکھیں، یہ ہر آیت اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کافر آپ سے پوچھیں قیامت، وہ تو مذاق کر رہے تھے نا، بھائی بتاؤ تو صحیح بڑے صاحب، مولانا اللہ تعالیٰ اپنے کے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ بتائیں تو صحیح یہ قیامت کب آئے گی؟ روز روز آپ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا مر گئے، قیامت تو نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب یہاں آپ سمجھیں کہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں بتایا قرب قیامت کے بارے میں، کہ ہے کہ قیامت آئے گی،
لیکن کسی نبی کو نہیں بتایا، کسی فرد کو پتہ نہیں ہے. یہ ہے یقینی ہو کے رہے گی قیامت، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس پر گواہیاں پیش کی ہیں کہ قیامت ہو کے رہے گی. پڑھ لیں آپ قرآن. تو یہ معمولی بات نہیں ہے جو ہر نماز میں کہتے ہیں مالک یوم الدین. اور آگے دیکھیں اہدنا الصراط المستقیم، پورا وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، پورا پڑھیں سمجھیں، اور ہم کیا اللہ سے کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں. اچھا، صراط مستقیم کون سا راستہ ہے بلا؟ جلدی بتائیں. جنت کا راستہ. سر انبیاء کا وہ راستہ جس کی یہ جنت وہ انبیاء راستہ نے ہے. وہ سنیں، سیدھا رہا. بڑے غور سے سنیں، سیدھا راستہ. بس آپ کہہ کہ جب بات ختم کر دیتے ہیں تو اہمیت اس کی بیان نہیں ہوتی. سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، اور یہ راستہ ان لوگوں کا ہے جہاں انعمت علیہم. اس کی تشریح کہاں ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں؟ ان النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ، اولئک حسن بہت رفیقا. عمدہ، بہت عمدہ. اپنے لیکن ساتھ کب؟ دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے یہ ہماری بہن کس طرح بتا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں. ان کے راستے پر جب چلیں گے تو آپ سیدھے جنت میں جا کے لینڈ کریں گے. نماز میں سمجھ کے پڑھو خدا کے لیے. یہ عادت نہ بناؤ صرف، بلکہ اس کو پوری طرح شعور کے ساتھ سمجھو. پھر آپ دیکھیں کہ 5 وقت کی سر نماز. یہ شاہین صاحبہ کا جو ہے نا سسٹرز، ان کا مائک کھلا ہوا ہے، وہ پلیز بند کروا دیں. یہ آپ لوگ کیوں نہیں اپنے مائک بند کرتے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر ڈسٹربنس ہو رہی ہے، اور لوگ چیخ رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ تم بند کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب ساری دنیا ہنگامہ کرتی ہے پھر آپ بند کرتے ہیں. جو مائک کھولو دیکھو کھلا ہے بند کر دو. اچھا، تو آپ نے دیکھا. اور پھر جو قرآن کہتا ہے نا، کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے، آیت 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یدریکا، تو کیا جانے، لعل ساعۃ تکون قریبا، تمہیں کیا خبر کہ وہ شاید وہ قیامت کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے. بلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جلدی بتائیں. سر انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں جوڑ کے کہا میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت اچھا، بہت اچھا. کہ قیامت اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی. اور آج یہ وہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں بالکل قریب ہے. کیوں بالکل قریب ہے؟ جلدی بتائیں. یہ چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری وہ ہو چکی ہیں. نشانیاں، یا مثال سے بات کریں. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں کیا ہوا، قطر میں کیا ہوا، اور یو اے ای میں کیا ہوا جب یہ خبیث آیا ہے، یہ مسلمانوں کا قاتل آیا ہے. تو یہ عرب، یہ وہی نسل ہے جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے. ان کے حالات دیکھیں. یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. وہ عورتیں جو اپنے بالوں سے وہ کچھ کر رہی ہیں جو جہالت کے زمانے میں بھی نہیں ہوا. استغفر اللہ سر، ضلالت کی حد ختم ہے. یہ ہے وہ قیامت کی نشانیاں. لعل، یہ جو آیت میں کہا گیا نا وما یدریک لعل ساعۃ قریب تکون قریبا، تو کیا جانے تمہیں خبر نہیں کہ وہ گھڑی قریب ہی ہو. اللہ کے بندو، میں نے آپ کو حدیث بھیجی ہے، حضرت علی راوی ہیں کہ وہ حدیث یہ کہتی ہے کہ دیکھو فتنے کا زمانہ ہوگا. اس سے بڑا کوئی فتنے کا زمانہ ہو سکتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آج؟ بتائیں مجھے. نہیں سر جی، بہت تو زیادہ. اللہ فرماتے ہیں کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے کی گھڑی میں تمہیں کون سی چیز بچائے گی؟ کون سی چیز بچائے گی؟ جلدی بتائیں۔ قرآن و سنت کو تھام لینا. قرآن و سنت، اس کو مضبوطی سے تھام لینا، ورنہ اگر تم دنیا پرست بن گئے، دنیا کے ذرائع اور وسائل، تو بہت بڑا امتحان ہوگا دجالی تہذیب اور دجال کے حوالے سے۔ سوچیں کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں، یہ صورت، اس قرآن کی ہر آیت آپ کو اس بارے میں بالکل وارننگ دے رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جو کون سی آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر انسان نے وہ عمل نہ کیا جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو یہ اسفل السافلین میں سے ہوگا۔ یہ کون سی آیات ہیں؟ سورہ 3 سورہ 3 کی 4 اور 5 لکھیں، اس کے ساتھ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ یہ سورت 4 95 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت ہے 3 اور 4۔ لکھیں آپ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کس طرح بات کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ یہ بہترین ساخت پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں۔ سر اس کے اندر تمام جسمانی جتنی اس کو ضرورت تھی زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام صلاحیتیں بھی دی، اور اس کے اندر حق اور باطل کی پہچان بھی رکھتی ہے، اچھائی برائی کو پہچان وہ بھی رکھتی ہے، فَعَلَمَا فَجُورَا فَتَقْوَا، اور وہ تمام ضرورتیں اس کو جو اس کی ضرورتیں تھیں وہ نائب بننے کے لیے وہ تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ودیت کر دیں۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں، جتنی ذہانت، جتنے وسائل، جتنے ذرائع تھے وہ سب دے دیے تاکہ یہ ان وسائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکے۔ اور اگر اس کا طریقہ صرف وہی ہے جو اللہ نے دین دیا ہے، دین اسلام، اس پر ٹھیک ٹھیک چل کر آپ اس اللہ کی رضا کا حصول ممکن ہے۔ تو اگر یہ نہ کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں اس کے آگے احسن تقویم کہ میں نے کوئی چیز ایسی جو ضروری تھی وہ اس کو نہ دی ہو، اور اگر وہ اللہ کے اس دین پر عمل کرے من و ان، تو پھر یہ کس سے افضل ہو جاتا ہے؟ فرشتوں سے بھی۔ یہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے، فرشتوں سے۔ وہ فرشتے جو اللہ کے قرب کو دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، مومن یہ بالکل ان سے بھی بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف چلے، جس کی اللہ نے اس کو آزادی دے دی ہے، تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسفل السافلین۔ ایکسیلنٹ، اسفل السافلین۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین۔ اب جب اس پہ نہیں چلتا تو نیچوں سے نیچا۔ اچھا، یہ نیچوں سے نیچا کیوں کہا بلا؟ جلدی بتائیں۔ یہ سب میری اور آپ کے پورے شعوری طور پر سمجھنا چاہیے کہ اسفل السافلین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو ذہانت دی تھی نا، اس کو جو بہترین صلاحیتیں، ذرائع، ان کو غلط استعمال کر کے جانوروں سے بھی نیچے، آپ اس کی سیکشول لائف دیکھ لیں، اس کی ایسے انسانوں کی معاشرتی لائف دیکھ لیں، معاشی لائف دیکھ لیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اسفل السافلین ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع نہیں کرتے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بچیں گے وہ لوگ جو ایمان لا کر عمل صالح کریں گے، ورنہ اگر یہ نہیں کریں گے تو اسفل السافلین میں سے ہوں گے۔
آج دیکھ لیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں، ان سیکولر لوگوں کو دیکھ لیں، ان اللہ کے منکرین کو دیکھ لیں. یہ تھی آپ کے آیت نمبر 63. اب چلتے ہیں آیت 64 میں. ایک ایک چیز کو دیکھیں. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ہم پورے شعور کے ساتھ سمجھیں. تو یہ آخرت جو ہے اس کی گھڑی یہ وقوع پذیر ہو کے رہے گی. کوئی اس کو روک نہیں سکتا. کیوں نہیں کوئی اس کو روک سکتا؟ جلدی بتائیں. یہ یہ اللہ اللہ کا امر ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ اور وہ تعالیٰ پوری ہو کا کر رہے گی۔ حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم نافذ ہو کے رہتا ہے. یہ مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے. اور اس کے بارے میں اللہ نے کتنی قرآن مجید میں تاکید کی ہے کہ یہ جنت، اس پہ گواہیاں پیش کی ہیں. ذرا آپ آخری پارے کی شروع کی آیات دیکھ لیں کئی صورتوں کی. اللہ آگے فرماتے ہیں آیت 64 میں، ان اللہ لعن الکافرین. اللہ تعالیٰ نے کافروں پر لعنت کی ہے. یہ لعنت کس نے کی ہے بھلا؟ اس اللہ نے جو اللہ سارے پاک رائے اور وسائل کا مالک ہے. ذرا غور فرمائیں، یہ معمولی لعنت نہیں ہے. اور پھر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں عد لہم سعیرا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. بنا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں کہ ان پر لعنت بھی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، پھر بھڑکتی ہوئی آگ بھی تیار ہے؟ کیوں بلا؟ دیکھیں، مجھے اور آپ کو اس کا جواب ہونا چاہیے کہ اتنا بڑی سزا کیوں، کس لیے؟ کیونکہ انہیں قیامت کے آنے پر اعتبار نہیں ہے۔ سر اللہ تعالیٰ نے ذرائع دیے، وسائل دیے، اللہ تعالیٰ نے تمام صلاحیتیں دی، اور پھر ہدایات دی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، سب حق باطل واضح ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کام کی خلاف ورزی کی. یہ اللہ ہوئی نا بات، یہ ہوئی شعوری بات کہ ان اس سزا کے واقعتاً وہ مستحق ہیں، جیسے ہماری یہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ ان کو اللہ نے تو سب کچھ دیا ہو، اور وہ اسی اللہ کو بھلا کر اور شیطان اور طاغوت کے پیچھے چلیں. ان کی یہ سزا بالکل برحق ہے کہ جس نے فطرت ایسی بنائی ہو، جیسے ہماری یہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ اس کو نیکی اور بدی کی پہچان دی ہو، نیکی اس کے لیے پسندیدہ بنائی ہو، برائی سے نفرت رکھی ہو، پھر بھی وہ انہی چیزوں میں ملوث ہو جائے، تو پھر وہ کس بڑی سزا کا مستحق ہے جو آیت 64 میں بیان ہوئی ہے. ذرا غور فرمائیں، رب کے احسان بھی دیکھیں اور احسان فراموشی کی سزا بھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے 65 میں، خالدین فیہا ابدا. اس میں ہمیشہ رہیں گے. جہنم جو اتنی سخت ہوگی، بھلا اس کی سختی کا کیا قرآن کیسے بتاتا ہے کہ وہ کتنی سخت ہوگی؟ جلدی بتائیں، جلدی بتائیں. یہ جب آپ اپنے سامعین کو نہیں بتائیں گے کہ جہنم کتنی ہولناک ہے، سر اس اس کی کا ایندھن سر اس انسان میں اور ہمیشہ پتھر ہے. رہے گا، موت بھی نہیں آئے گی. آپ پہلی بات یہ کہ وہ جہنم کا ٹیمپریچر اتنا ہائی، اور وہ دائمی اور ابدی ہے، اور کوئی وہاں کام نہیں آئے گا، نہ پیسہ، نہ سفارش، نہ کوئی بھی. کون سی آیت ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے شعور کو بتا سکیں، دلیل دے سکیں اپنے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ پیسہ، نہ سفارش، نہ کسی کا کوئی چیز کام نہیں آئے گی. سر جی، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا بالکل. يؤخذ منها عدل ولا هم ایک ينصرون. آیت دوسری بتائیں. شاباش، ویری گڈ. سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کے بعد پڑھیں، 256 257.
لا इकराह फिद तबय्यन रुश्द मिनल गई। मिनल गई। अच्छा, ये थी आयत 65 जो जहन्नम की हौलनाकी का बयान है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जरा हौलनाकी को खुद कुरान बयान कर रहा है। आयत 66 में अल्लाह फरमाते हैं, यौम ततक़ल्लबु वुजूहुम फिन्नार, चेहरे आग में उल्टे पुल्टे जाएंगे। सबसे ज्यादा बंदा कहाँ किस चीज को बचाता है जब आग का सामना होता है? तो जल्दी बताएं, किसको बचाता है? उनके चेहरे को चेहरे को बचाता है। अल्लाह कहते हैं उनके चेहरे आग में उल्टे पलटे जाएंगे। ये है उसकी हौलनाकी की दलील, कुरान बयान कर रहा है। और फिर उस वक्त बड़े हसरत अंगेज आमेज लहजे में कहेंगे, या लैतना, हाय हमारी कम बख्ती, आतान अल्लाह व रसूला, हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होगी, कि काश हमने की होगी। अब वो तो वक्त इनाम या अजाब का है, डिपेंडिंग ऑन जो बंदे ने किया है। तो वहां ये कह रहे हैं जहां को कहने का कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया में अल्लाह ने, यही सबसे बड़ा इम्तहान है। आगे एक और आयत आ रही है, कमाल की आयत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग वो लोग हैं जो दुनिया में कहेंगे कि काश हमने क़यामत के दिन सारी दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की होगी। क्यों? अब वो उसी जहन्नम का दायमी और अबदी उनके हक में फैसला हो चुका है। तो अल्लाह ताला कितना प्यार से समझा रहे हैं कि क़यामत के मुनकर दुनिया में तो अल्लाह की इताअत से भी मुंह मोड़ हुए हैं और रसूल सल्लम की इताअत से भी, लेकिन क़यामत के दिन जब जहन्नम से साबका पेश आएगा तब उन्हें गलती का एहसास होगा और वो कहने लगेंगे कि काश काश हमने इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की होती। जरा इसके साथ लिखें आयतें। पहले लिखें सूरह फुरकान की आयत 27 और 28। मैं पढ़ के तर्जमा कर रहा हूँ। यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, उस दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा। यकूलु कहेगा, या लैतनी, काश अत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अख्तियार किया होता। या वैलती, हाय मेरी कम बख्ती, या लैतनी लम अत्तखिज़ु फलानन खलीला, काश मैंने फलां शख्स को, शैतान को, तागूत को दोस्त न बनाया हो। कितनी प्यारी आयत है। सूरह फुरकान आयत 27 और 28 इसके साथ लिखें। एक और आयत सुने, लेकिन पहले निसा की 42। सर सूरह कौन सी है? सूरह निसा आयत 42। अल्लाह फरमाते हैं, यौम इज़िन यवद्दुल्लज़ीन कफरू, उस दिन काफिर चाहेंगे, व असव्वर रसूला, हाँ, यवद्दुल्लज़ीन कफरू, वो लोग जो काफिर हुए, व असव्वर रसूला, और रसूल सल्लम की नाफरमानियाँ की, लौ तुसव्व बिहिमुल अर्ज़, काश उन पर जमीन बराबर कर दी जाए। यानी वो इतना अजाब शदीद होगा कि वो कहेंगे कि अल्लाह हमें तो किसी जमीन में धंसा दे और इस अजाब से बचा ले। वो यक्तमून अल्लाह हदीसा, और अल्लाह से बातें छुपाएंगे। वो जो दुनिया में करतूत करते रहे ना, अल्लाह ने आज़ादी दी, लेकिन अल्लाह ने हुज्जत तमाम कर दी, उसकी सरिश्त में हिदायत रख दी, उसको सारे एक्सटर्नली बैरूनी तौर पर अंबिया, किताबें और आयात कायनात और आयत अनफुस सब उसके सामने थी। अगर अकल से काम लेता जो अल्लाह ने दी है तो उसको समझ आ जाती। अच्छा, आगे आप जरा आयत 67 सुने तो बिल्कुल इसी मजमून पे है। कालू, तो ये काफिर कहेंगे, रब्बना इन्ना अताना सादतना, अल्लाह हमने तो अपने सिरदारों, अपने बड़ों की इताअत की, व कुबरा, और अपने दीनी रहनुमाओं की इताअत की,
فَدَلُّونَا انہیں ہمیں گمراہ کیا السبیلا سیدھے راستے سے. اب وہاں جو بہانے لگا رہے ہیں کسی سعادت کسی کبرا یعنی لیڈروں کے پیچھے وہ خود نعرے لگاتے تھے. انہوں نے سوچا نہیں کہ اللہ نے دماغ دیا کہ یہ لیڈر گمراہ ہے اور یہ جہنم میں جائے گا تو مجھے بھی جہنم میں لے کے جائے گا. یہ جو دینی رہنما ہے جو عالم حق نہیں ہے باطل کے پیچھے چل رہا ہے اس کے پیچھے چل پڑے. یوں تو ڈگریاں بھی لے لیں اسکولوں سے کالجوں سے یونیورسٹیوں سے. اب پتہ ہے وہاں کیا کہہ رہے ہیں ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اب وہ جنہوں نے فالو کیا نا ان سعادت اور کبرا کو تو وہ کہتے ہیں اللہ ان کو دوہرا عذاب دے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور ان پر بے زبردست لعنت بھیج. اچھا میں ابھی آپ کو آیتیں بھیج رہا ہوں جن میں ڈائلاگ ہیں قرآن میں مختلف جگہوں پر فالوورز کے اور ان لوگوں کے جن کو انہوں نے فالو کیا. ذرا پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن کس طرح ہمیں آخرت کے مناظر دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھ لو جو دنیا میں اس کرتوتوں کے حامل تھے ان کا کیا ہو رہا ہے اور وہاں کس طرح کے ڈائلاگ ہیں. شاہد فٹافٹ وہ جو کل بنایا نا ہاں فٹافٹ بھیجیں سب کو PDF بنا کے. اچھا بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی جلدی بتائیں. یہ وہاں کے ڈائلاگ ہیں وہاں کے مناظر ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھ کے کریں. سر جی یہ میرا ایک سوال ہے آیت 64 کے بارے میں کہ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا. اللہ نے کافروں پر لعنت دی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی گئی ہے. تو اب جو کافر ہے وہ تو نافرمان ہے نا تو ہم مسلمان کہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں تو ہمارا کیا انجام ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے زرتاج صاحبہ کہ وہ شخص جو نام کا مسلمان ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اس کا مستحق ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایمان اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہے جس ایمان کے پورے تقاضوں کو ہم نے ملحوظ رکھ کے زندگی گزاری ہو. وہ اللہ کے ہاں وہ ایمان ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ دعویٰ ایمان کا اور عمل کافروں جیسے. اس کا سارا حساب و کتاب کافروں جیسا ہوگا. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی استغفر اللہ. آپ کسی کو ہم سمجھائیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے